بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں عدالت نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان فیصل گلزار. پروگرام عوام کی عدالت کے ساتھ، اور آج ہمارے ساتھ جو شخصیت پروگرام میں موجود ہیں بے نظیر بھٹو، شہید کے دست راست اور پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما اور جموں کشمیر ہیومن رائٹس کمیشن کے چیئرمین ہمایوں عثمان مرزا صاحب، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں. علم و ادب کے حوالے سے بات ہو یا تاریخ کے حوالے سے تو سب سے پہلے میرپور آزاد کشمیر میں ہمایوں عثمان مرزا صاحب کا نام آتا ہے. آج وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے کہ گزشتہ تقریباً 1.5 ماہ سے یہ لاہور کے دورے پر تھے. لاہور میں کون سی ایکٹیویٹیز تھی ان کی اور اس حوالے سے یہ کیا کہیں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام فیصل گلزار صاحب. سب سے پہلے تو میں عدالت گروپ آف میڈیاز کا بہت شکر گزار ہوں، اس لیے بھی کہ یہ ریاست جموں کشمیر کے دونوں جانب اور ملکی اور بین الاقوامی سطح پر اسے بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اور بات ہو انسانی حقوق کی، بات ہو تحریک پاکستان کی، بات ہو ریاست جموں کشمیر کی آزادی کی، معاشرتی مسائل ہوں یا صحافتی بات ہو، تو عدالت گروپ آف میڈیا نے ہمیشہ میں سمجھتا ہوں کہ ہراول دستے کا کردار ادا کیا. یہ آپ کی محبت ہے جناب. ہمایوں صاحب، ابھی علم و ادب کے حوالے سے میں نے جیسا کہ اپنے ناظرین کو بتایا کہ آپ تاریخ کے حوالے سے بھی آپ کا ایک نام جانا پہچانا جاتا ہے. تو ابھی جو لاہور میں آپ کی ایکٹیویٹیز تھی اس میں ہم نے دیکھا، سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا کہ وہاں پہ آپ نے جو ہماری ثقافت ہے اس کو اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کیا. وہاں پر کشمیر کی نمائندگی کی. وہاں اور میرپور میں، پاکستان اور میرپور میں کیا فرق محسوس کیا؟ فیصل صاحب، بات یہ ہے کہ جس دھرتی سے میرا اور آپ کا تعلق ہے یہ اولیاء کی دھرتی ہے، اور حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بابا پیر شاہ غازی اور حضرت نیک عالم اور اس طرح بڑی یہ برگزیدہ ہستیاں ہیں یہاں مدفون ہیں. لیکن جہاں تک انسان کی جہاں سیکھنے کی بات آئے تو اس کے لیے یہ ویسے بھی حکم ہے کہ حدیث ہے کہ اگر تمہیں علم حاصل کرنے کے لیے تمہیں چین جانا پڑے تو وہاں بھی تم جاؤ. تو یہ چونکہ میں یہاں سے لاہور کوئی دور نہیں ہے، لیکن ایک چیز ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ اور وہاں پر چونکہ ایک تاریخ ہے. آپ اگر تھوڑا سا اس کا ہسٹوریکل پس منظر دیکھیں تو اس نے بڑے لوگ پیدا کیے. تاریخ نے ادیبوں کو، دانشوروں کو، صحافی ہوں، چاہے وہ مبلغ ہوں، چاہے اس میں سمجھتا ہوں کہ پالیٹیشینز ہوں، چونکہ لاہور اس کی ایک ہسٹری ہے. تو چونکہ میں تو بہت عرصے سے وہاں جا رہا ہوں تو لاہور میں ایک چیز دیکھنے کی آئی. میں گزشتہ، جیسے آپ نے شروع میں کہا، میں 1.5-2 ماہ سے میں چونکہ لاہور میں رہا تو مختلف مجھے وہاں تقریبات میں وہاں نہ صرف شرکت کرنے کا موقع ملا بلکہ وہاں پر مجھے کشمیر پر بات کرنے کی بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمت اور توفیق دی اور نمائندگی کا حق بھی دیا. تو وہ جو لاہور کے تاریخی جو درسگاہیں ہیں، پنجاب یونیورسٹی لے لیں، گورنمنٹ کالج لاہور ہے، وہاں کے میوزیم ہے، وہاں کے جو ثقافتی ادارے ہیں، وہاں پر جو الحمرا آرٹس کلچر کونسل ہے، وہاں اسی طرح اور دیگر جتنے بھی انسٹیٹیوشن ہیں، وہاں پر وہاں کے دانشوروں سے، وہاں کے قلم کاروں سے، وہاں کے موسیقاروں سے، چاہے وہ کسی بھی شعبے سے ہیں، ان سب سے ایک انٹروڈکشن ہوا. اور وہاں جب آپ بیٹھے تو وہاں آپ دیکھیں کہ وہاں لاہور میں ایسی شخصیات ہیں کہ جن سے مل کر نہ صرف دلی خوشی ہوئی بلکہ میرے علم میں بہت سی چیزیں جو تھی اس میں اضافہ بھی ہوا. اور وہاں جب پاکستان کے دانشوروں سے جب بات ہوتی ہے تحریک پاکستان کی، تو اب بنیادی طور پر وہاں ایک فیسلٹیز یہ ہیں کہ وہاں ادارے قائم ہیں. اب بدقسمتی یہ ہے کہ جو ریاست میری، اب پاکستان اور کو 70 سال ہو گئے ہمیں آزادی لیے ہوئے. اب سوال یہ ہے کہ حکومتوں کا کام تھا کہ اہل دانش قلم کے لیے، دانشوروں کے لیے، میڈیا کے لیے، سیاسی کارکنوں کے لیے تربیت گاہیں ہونی چاہیے تھی، ان کے لیے اکیڈمیاں ہونی چاہیے تھی، انسٹیٹیوشن ہونے چاہیے تھے، تاکہ وہاں سے معلوم ہو سکے کہ میری جو ریاست جموں کشمیر کی شناخت ہے، اس کی جو 6000 سالہ ہسٹری ہے وہ کتنی تاریخ ساز ہے. تو سب سے بڑی بات ہوتی ہے ادارے، انسٹیٹیوشن. پاکستان کے جو سابق وزیر اعظم تھے جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو ایک کریڈٹ یہ بھی دیں کہ جب پاکستان میں انہوں نے وزیر اعظم کی جو اوتھ لی، اس کے بعد جو انہوں نے عوام کے اندر جو ایک اپنا لوہا منوایا، ایک تو سیاسی طور پر منوایا، ایک تو اقوام متحدہ کے اندر وہ پاکستان کا، کشمیریوں کا موقف بیان کر کے، دوسرا انہوں نے پاکستان کی یونیورسٹیاں بنائی، ادارے بنائے.
آپ دیکھیں پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس ہے، لاہور کلچر ہے، اسی طرح دیگر مختلف جو انسٹیٹیوشن ہیں وہ اسی لیے بنائے گئے تھے کہ تاکہ ہم اپنی تہذیب، ہم اپنی ثقافت، ہم اپنی کلچر پر نازا ہوں. تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ یوتھ کو مواقع ملتے ہیں. مائن صاحب، یوتھ کو مواقع ملتے ہیں. یوتھ کو آگے لانے کے لیے بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں یا حکمران ہیں ہمارے، جو یوتھ کو اس طرف مائل کریں، وہ صرف نعرے بازی تک رہ گیا ہے، یا اپنے صرف ان کو جو ہے وہ مختلف جو بٹا دیا، ان کو فرقوں میں بٹا دیا ہے ہماری یوتھ کو، صرف جو ہے وہ اقتدار کے لیے یا استعمال کیا جاتا ہے یوتھ کو. تو یہ کیا وجوہات ہیں؟ اور ہمارا جو یہاں پر کا کلچر ہے ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے نہ تو سیمینارز منعقد کیے جاتے ہیں حکومتی سطح پر، نہ ہی اس یوتھ کو جو ہمارے جو آباء و اجداد ہیں یا ہماری جو ثقافت ہے، ہمارے جو ہیروز ہیں تحریک آزادی کشمیر کے، ان کے حوالے سے میں نہیں یہاں پر سمجھتا کہ ہمارے جو نوجوان قیادت ہے اس کو یہ پتہ ہو کہ ہماری تحریک آزادی کشمیر کے لیے کون سے ہیرو ہیں، کنہوں نے جدوجہد کی، اور ہمارے جو یہ ہمارا آزاد ہتھا تھا جو وہ کس مقصد کے لیے لیا گیا تھا یا آزاد کروایا گیا تھا. تو اس میں کس چیز کی کمی ہے؟ کون قصوروار ہے اس بات کا؟ فیصل صاحب، اس میں جو آپ نے جو بڑا چونکہ امپارٹنٹ سوال ہے، اس میں بہت سے جہتیں ہیں، اس کی بڑا معلوماتی سوال بھی ہے میرے لیے، ایک سیاسی کارکن کے لیے بھی. بدقسمتی سے جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں، چاہے وہ میری اپنی حکومتیں ہوں چاہے دوسروں کی حکومتیں ہوں، ہونا یہ چاہیے تھا کہ حکومتوں کو ایک ایسے قومی سطح کے ادارے بنائے جائیں جو غیر جانبداری کا مظاہرہ کریں، تاکہ انہیں معلوم ہو سکے کہ ہمارے یہ جو آزاد خطہ ہے اس کے فاؤنڈر کون تھے، وہ کون تاریخ ساز لوگ تھے جنہوں نے اس خطے کو آزاد کرایا، اور وہ کون عالم دین تھے جنہوں نے اسلام کی اشاعت کے لیے خدمات سر انجام دی، وہ کون سے قومی شاعر تھے جنہوں نے اس کی اپنی شاعری کے ذریعے قوم کو، موئی ہوئی قوم جو سوئی ہوئی قوم تھی اس کو بیدار کیا. اسی طرح پتہ چلے کہ اس کی صحافت میں کون سے لوگ تھے جنہوں نے اپنی اس وقت اس قوم کی خدمت کی قلم سے. تو یہ چیزیں بنیادی طور پر جو انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں وہ حکومتی سطح کے ہوتے ہیں، وہاں چونکہ پسند و ناپسند ہوتی ہے تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اب سیاسی کارکن بھی وہ پیدا نہیں ہو رہے، وہ سیاسی کارکن بھی نہیں رہے جو آج سے 20 سال پہلے 10 سال پہلے جو ایک کھیپ تھی، اب وہ نہیں. اب تو ایک چونکہ برادریوں کی سیاست ہے، پیسے کی سیاست ہے اور مفادات کی سیاست ہے، اس سے اداروں پہ بڑا اثر پڑا ہے، اس میں تعلیمی جو درسگاہیں ہیں اس پہ بھی بڑا اثر پڑا ہے. تو ایک ایسے ادارے کی ضرورت ہے جیسے پاکستان کے اندر. میں نے آپ سے گزارش کی کہ آپ دیکھیں کہ دنیا بھر کے جو لوگ ہیں، ابھی میں وہاں پہ جالب عوامی میلہ تھا، اور اسی طرح فیض احمد فیض کا، اور اسی طرح دیگر جو ہمارے پاکستان کے دانشور صحافی یا جو قومی ہیروز ہیں، وہاں ان کی یاد میں فیسٹیول منعقد کیے جاتے. اب یہاں پر ایسی جگہ نہیں بنائی گئی جس سے کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے حضرت امیر کبیر سید علی ہمدانی شاہ ہمدان کون تھے، حضرت میاں محمد بخش کون تھے، اسی طرح جو برِ صغیر کے عظیم صوفی شاعر جن کی مشہور تصنیف، جن کو دنیا بھر میں شہرت ملی، سیف الملوک، اس کے حوالے سے پتہ ہونا چاہیے. آپ کو کشمیر کے حوالے سے پتہ ہونا چاہیے، تحریک پاکستان کا حوالہ دینا چاہیے کہ محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ، قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ وہ کون سی کشمیری قیادت تھی، وہ کے ایچ خورشید کون تھے، وہ کون چودھری غلام عباس کون تھے، اللہ رکھا ساگر کون تھے. اسی طرح تحریک پاکستان میں بے شمار لوگ تھے. اب آزاد کشمیر کا جو قومی ترانہ لکھا، پاکستان کا جو قومی ترانہ لکھا ابو الغفر حفیظ جلندری صاحب میں ان کی بیٹی سے ملا، تو ان سے وہ اتنی خوشی ان کو ہوئی. تو یہ ایک چیز ہی، ایک انٹروڈکشن تھا. جیسے آپ نے پوچھا کہ آپ کے لاہور میں کیا مصروفیات گزری، مجھے تحریک پاکستان کے لوگوں سے ملاقات کر کے بے حد خوشی ہوئی. مجھے کشمیر کے لوگ وہاں پر جب میں نے بات کی تو انہوں نے مجھے مطلب ہاتھوں پہ اٹھا لیا کہ کشمیر کا بیٹا آیا. تو میں اپنی حکومتوں سے جب دیکھتا ہوں تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے ایک وزیر اعظم، کوئی بھی وزیر اعظم ہو، وہ ایک دورہ کرتے ہیں، اگر کوئی فوت ہو گیا تو اس کے لیے لاکھوں روپے لگا کر ایک دوسرے ضلع میں جاتے ہیں، اس کا فائدہ کچھ نہیں. صاحب آپ کو یہی بات میں یہاں پہ کاٹوں گا کہ تحریک آزادی کشمیر کو ہمارے سیاستدانوں نے مفاد کے لیے صرف اس کو تحریک آزادی کشمیر کو رکھ لیا ہے. صحیح معنوں میں تحریک آزادی کشمیر کے لیے کون سا لیڈر بات کر رہا ہے؟ دیکھیں، میں آپ سے گزارش کروں، جو ابھی میں 30-32 سال تو مجھے بھی ہو گئے، میں نے آزاد کشمیر کے جو بانی ہمارے پہلے بارڈلا تھے قاضی ملت صدا محمد ابراہیم خان صاحب کو بھی قریب سے دیکھا. میں جناب کے ایچ خورشید صاحب کے ساتھ بھی ہم نے بہت ان کو قریب سے دیکھا.
آپ سردار محمد عبدالقیوم خان صاحب ہیں، ممتاز حسین راٹھور صاحب ہیں، اسی طرح باقی جو ہمارے اکابرین ہیں، بیرسٹر صاحب ہیں، دیگر فاروق حیدر صاحب ہیں، چودھری مجید صاحب ہیں، تمام ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک لیڈرشپ ہوتی ہے، ایک سوچ ہوتی ہے، قوم کا ایک لیڈر ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں لیڈر بہت ہیں، اب لیڈرشپ کی کمی بڑی ہے، فقدان ہے۔ اب وہ قداور لوگ نہیں ہیں جو علم جن کے پاس تھا، ایک نالج تھا۔ اب سردار ابراہیم صاحب جیسے لوگ، کے ایچ خورشید صاحب جیسے لوگ، سردار عبدالقیوم خان صاحب جیسے لوگ، ممتاز راٹھور صاحب جیسے لوگ، چودھری نور حسین صاحب جیسے پرانے لوگ، سر وہ تو اب نہیں پیدا ہو سکتے، وہ نہیں ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ شناخت وہی ہے، تحریک وہی ہے، اب مقبول بٹ صاحب جیسے لوگ۔ اب سوال یہ ہے کہ قوم اس وقت اضطراب میں ہے، پریشان ہے نئی نسل کہ لیڈر نہیں مل رہا۔ لیڈر جو ملتے ہیں وہ ساز بار کر کے اپنے مالی مفادات کو یکجا کر کے، اپنی اسمبلی کی تنخواہیں بڑھا کر، منسٹر اپنی جو ہے وہ کرپشن میں لگا ہوا ہے، بیوروکریسی اپنی کرپشن میں ہے۔ اب یہ ساری کی ساری چیزیں اگر جب میں اس کا تقابلی جائزہ لیتا ہوں تو اس میں سامنے چیز آتی ہے کہ سیاست اب جو ہے کاروبار بن چکا ہے۔ نظریاتی سیاست کا فقدان کی وجہ سے اس کا اثر نئی یوتھ پر پڑا ہے آنے میں، اس پہ چونکہ ان کو مضبوط کرنا تھا، چونکہ اب سیاست آ گئی ہے پیسے کی، دولت کی اور من پسند لوگوں کی، چونکہ وہی عزت دار ہے جس کے پاس دولت ہے، جس کے پاس برادری ہے، جس کے پاس علم ہے، وہ آگے نہیں آئے۔ صاحب آپ ایک سیاسی کارکن ہونے کے ساتھ ساتھ ہیومن رائٹس کمیشن کے چیئرمین بھی ہیں۔ ہماری بیوروکریسی اگر رشوت لیتی ہے کسی کو انصاف دلانے میں تو اس سے چھٹکارا دلانے کے لیے کیا ہوگا؟ اس کو انصاف کس طرح ملے گا اگر وہ رشوت نہیں دے گا، سفارش کا کلچر نہیں ختم ہوگا؟ تو اس کو کون ختم کرے گا؟ ہم نے کرنا ہے، آپ نے کرنا ہے، ہمارے حکمرانوں نے کرنا ہے، ہماری عوام نے کرنا ہے، یا کس نے کرنا ہے یہ ختم؟ بالکل فیصل صاحب، بڑا یہ جس وقت یہ سوال جب ہو رہا ہے تو مجھے قائد اعظم محمد علی جناح کی وہ کوٹیشن یاد آ گئی کہ یہ جو ملک ہم نے بنایا تھا یہ چند مٹھی بھر کرپٹ لوگوں کے لیے میں نے نہیں بنایا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے ایک واقعات نہیں، ہزاروں واقعات۔ وہ ہمارے ایک لیڈر تھے، وہ ایک کریکٹر تھا۔ اب دیکھیں نا، بھٹو صاحب پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں، قائد اعظم محمد علی جناح پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کبھی سرکاری جیب سے اپنی گاڑی میں جو ہے وہ سفر نہیں کیا، وہ اپنی جیب سے ادا کرتے تھے۔ فاطمہ جب ان کی بہن تھی تو پوچھتے کہ فاطمہ اگر اس پہ آپ نے سفر کرنا ہے تو اس کے پیسے میں خود دوں گا۔ آج آزاد کشمیر میں آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا بجٹ ہے، 70 سالوں سے میں سوچتا ہوں وہ پیسہ کہاں پر ہے؟ کشمیر کونسل کی آمدن اربوں خربوں روپیہ ہے، پاکستان کے اندر پراپرٹی ہیں، یہ پیسے کہاں پر ہیں؟ یہ چونکہ ممبران اسمبلی، چونکہ انہوں نے ایک روایت بنائی ہوئی ہے، جب ایک حکومت ختم ہوتی ہے تو دوسرے کو مضبوط کر دیتے ہیں۔ اسمبلی کے اندر آپ دیکھیں تنخواہیں مل رہی ہیں، کروڑوں روپیہ لے جا رہے ہیں اور کام کا ایک آنے کا بھی نہیں ہے۔ تو جیسے آپ نے فرمایا ہے، اب یہ جو ہے، اب اس طرح ایک ادارے جو ہیں، اب آج یہ حالت ہو گئی ہے کہ کرپشن بڑھنے کی وجہ سے آج آپ آزاد کشمیر کے جو ملازمین ہیں وہ تنخواہوں سے محروم ہو رہے ہیں۔ آج جگہ جگہ، اور جیسے آپ نے کہا، اب بیوروکریسی کرپشن کیوں کر رہی ہے؟ وہ اسی لیے کر رہی ہے کہ اس کو، چونکہ یہ اس کو اگر ملک ان کے لیے عزیز ہوتا یا ملک کا بہتر سوچتے یا یہاں کے نوجوانوں کے لیے وہ بہتر سوچتے، آج جیسے ادارے بن جاتے، آج یہاں پر اچھے لوگ، وہاں پر میرٹ ہوتا۔ میرٹ ہی نہیں ہے، سب سے بڑی بدنصیبی ہے۔ ہمارے صاحب میرٹ نہ تو ہمارا بن سکتا ہے یہاں پر جب تک ہم لوگ خود ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اپنا جائز ناجائز کام کے لیے ہم لوگ خود رشوت دے کر کام کرایا جا رہا ہے، یہ بالکل جب تک وہ ختم نہیں ہوگا اس وقت تک ہم کبھی سدھر نہیں سکتے، نہ ہی ہمارے ادارے جو ہیں وہ اپنا کام صحیح ایمانداری سے کر سکتے ہیں۔ آخر میں ایک سوال میں کروں گا آپ ہیومن رائٹس کمیشن کے حوالے سے ہی کہ کرتارپور بارڈر کو کھول دیا گیا لیکن ہمارے کشمیریوں کے لیے بارڈر کو نہیں کھولا گیا۔ فیصل صاحب، بہت ہی زبردست آپ نے یہ سوال کیا۔ یہ دیکھیں کہ ایک قوم جس نے 70 سالوں سے اپنی جان کی، اپنی مال کی، اپنی عزت و آبرو کی قربانی دی، اور وہ ازلی دشمن بھارت جو 70 سالوں سے کشمیری عوام پر تاریخ کے بدترین مظالم جو ہے وہ ڈال رہا ہے۔ آپ دیکھیں کنٹرول لائن پر ننگی جارحیت وہ مرتکب ہو رہا ہے، اور پھر دیکھیں پچھلے دنوں جو اس نے یہاں کنٹرول لائن پر جو اپنے 2 طیارے جو لائے اور جو اٹیک کرنے کی کوشش کی، وہ مودی جو قاتل جس کے ہاتھ 2 لاکھ کشمیریوں کے خون سے رنگین ہے، پھر پاکستان کی مسلح افواج کے، پھر فضائیہ کے ان بہادر جرأت مند وہ کیپٹن جو ہیں جو انہوں نے اس کو مار گرایا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اگر دیکھا جائے، اب جنگیں مسائل کا حل نہیں ہے، چونکہ اگر ہم نے یہ کیس لڑنا ہے تو اپنی فہم و فراست، اپنی تدبر، اپنی عقل مندی اور اپنی دانش مندی سے۔ دوسرا، یہاں میں وزیر اعظم پاکستان سے
وہ یہ فرماتے ہیں عمران خان صاحب کہ کشمیر کے فیصلے کشمیر میں ہونے چاہیے. میں عمران خان صاحب کی اس بات سے متفق ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ کشمیر کے لوگوں کو آل پارٹیز کانفرنس کر کے جس میں وزیر اعظم پاکستان ہوں اور اس کا تعین مظفر آباد میں ہو, میرپور میں ہو, راولہ کوٹ میں ہو, کوٹلی میں ہو, باغ میں ہو, لیکن ہو کشمیر کے اندر, تاکہ تمام دنیا بھر کے جو سفیر ہیں وہ بلائے جائیں, یونائٹڈ نیشن کے ملٹری آبزرور کو بلایا جائے, پھر ان سے یہ پوچھا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کی آزادی کے لیے بہتر طریقہ یہی ہے کہ ان کو اعتماد میں لیا جائے, کشمیریوں پر بھروسہ کیا جائے. اور کشمیر کی جو اس وقت قیادت ہے وہ آپ دیکھیں کہ وہاں پر اس وقت گھروں میں نظر بند ہے. سید علی گیلانی جو پیرانہ سالی میں باہمت شخص ابھی بھی جدوجہد آزادی میں مصروف ہے. ضمیر کے قیدی شبیر احمد شاہ روز گرفتار ہو رہے ہیں. یاسین ملک صاحب کو گھر میں نظر بند کر دیا گیا ہے, پھر جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے. اسی طرح میر باز عمر فاروق صاحب ہیں, دیگر جتنی بھی ہماری قابل احترام قیادت ہے. آج سری نگر کا شہداء کا قبرستان جو منظر پیش کر رہا ہے, 7 سالہ بچے سے لے کر 80 سال کا بزرگ سینے پہ گولیاں کھا رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اس بہادر قوم کو نہ کبھی کوئی جھکا سکتا ہے نہ ختم کر سکتا ہے. اور میں آج عمران خان صاحب آپ سے یہ بات کہتا ہوں, ٹھیک ہے کہ آپ نے کرتارپور بارڈر کو کھول دیا ہے, مجھے آپ سے یہ آپ کے جو فیصلے ہیں وہ آپ چونکہ ملک کے وزیر اعظم ہیں, وہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں, آپ ہمارے بھی وزیر اعظم ہیں. میری بحیثیت ایک محب وطن پاکستانی کے اور ایک کشمیری نسل ہونے کے, عمران خان صاحب, میں آپ نے عدالت نیوز گروپ آف میڈیا کی وساطت سے, کیونکہ دنیا دیکھ رہی ہے اس کو, میرا آپ سے ایک مطالبہ ہے کہ اگر آپ کشمیر کے ساتھ محبت رکھتے ہیں, آپ خدارہ کرتارپور کی طرح کشمیر کے تمام بارڈرز کو کھول دیں. ماں ادھر ہے, بیٹی ادھر ہے, باپ ادھر ہے, بیٹا ادھر ہے, بہن ادھر ہے, بھائی ادھر ہے. ہم کب تک یہاں بے یار و مددگار رہیں گے؟ پاکستان ہمارا محسن ہے, ہمارا وکیل ہے, تو ہمارے وکیل کو ہماری بات سننی چاہیے. آپ دنیا کو تسلیم کرائیں کہ آپ جو کشمیر کے اندر اس وقت ننگی جاریت ہو رہی ہے بھارت کی طرف سے, کہ بجائے ایک خوفناک دنیا کی جنگ ہو, ایک تصادم ہو جس سے پوری خطہ امن میں جو ہے تباہ و برباد ہو جائے گا, اس سے بہتر ہے کہ آپ یہ دونوں راستے, جتنے بھی راستے ہیں, چاہے وہ سیالکوٹ کا ہے, یہاں ہمارے کوئلٹا میں ہے یا چکوٹھی ہے, یہ جتنے بھی بارڈرز ہیں یہ تمام کھول دیے جائیں. بالکل جی. ناظرین, ہمایوں زمان مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. باتیں تو بہت ہیں, تلخ بھی ہیں, لیکن حقیقت بھی یہی ہے کہ جس وقت تک ہمارے حکمران جو ہیں وہ میرٹ کی پامالی, گڈ گورننس اور جو دعوے کیے جاتے ہیں کہ ہم رشوت اور سفارش کے کلچر کو ختم کریں گے, جب تک وہ خود سیدھے نہیں ہوں گے, ہم عوام سیدھے نہیں ہوں گے اپنے جائز ناجائز کام کے لیے, خود جو ہے وہ ہم لوگ جب تک رشوت اور سفارش کا سہارا لینا چھوڑیں گے نہیں, اس وقت تک ہمارا معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا. اس کے لیے ہم سب کو جو ہے وہ سوچنا بھی پڑے گا اور آنے والی نسلوں کے مستقبل کے لیے جو ہے خود فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم کیا ماضی کی طرح یا جو ابھی حال ہمارا چل رہا ہے اسی طرح ہم نے رہنا ہے, یا جس طرح دوسرے جو ممالک ہیں ترقی یافتہ ممالک, ان کی روش پہ ہم چلنا ہے. اس وقت تک ہم لوگ ترقی نہیں کر سکتے. جب تک خود اپنا جو ہے وہ احتساب نہیں کرنا, اس وقت تک ہم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان فیصل گلزار کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.